دوستو کتنا اچھا ہو کہ اللہ کے معصوم فرشتے ہمارے لیے اور آپ کے لیے دعا کریں۔ تو آخر کیا ذریعہ ہے، کن کے لیے وہ اللہ کے معصوم فرشتے دعا کرتے ہیں؟ آپ کو کوئی کام پڑتا ہے، کوئی ضرورت پڑتی ہے، مسجد کے امام صاحب سے کہتے ہیں نا کہ دعا فرما دے، اپنے شیخ سے، اپنے بزرگ سے، اپنے پیر سے، اپنے سے بڑے آدمی کو کہتے ہیں کہ آپ دعا فرما دیں، اپنے ماں باپ سے کہتے ہیں، کہنا بھی چاہیے، والدین کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں نا، لیکن ہم جیسے گناہگار بدکار نامعلوم ہماری دعا قبول ہو کہ نہ ہو، لیکن اللہ کے معصوم فرشتے جن سے گناہ نہیں ہو سکتا ہے، وہ اگر آپ کے لیے اور ہمارے لیے دعا کر دیں تو یہ کتنی بڑی بات ہو سکتی ہے۔ آپ ذرا یہ سنیے کہ کس کے لیے اللہ کے فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ کے فرشتے دعائیں کرتے ہیں، کتنی خوش نصیبی ہے کہ اللہ کے معصوم فرشتے ان کے لیے دعائیں کریں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، چند چیزیں ہیں جس کے کرنے والے کے لیے اللہ کے معصوم فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ نمبر 1، با جماعت نماز کا انتظار کرنے والوں کے لیے۔ کئی لوگ مسجد میں پہلے سے آ جاتے ہیں نا، کئی لوگ لیٹ بھی آتے ہیں، تیسری رکعت ختم ہو گئی، چوتھی بھی ختم ہو گئی، اتحیات بچا ہے تب اس میں آتے ہیں، لیکن کچھ لوگ پہلے سے آ کے بیٹھے ہوتے ہیں اور جماعت کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب وہ نماز جماعت کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں نا، تو اللہ کے معصوم فرشتے ان کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ اور نمبر 2، اگلی صفوں میں نماز ادا کرنے والوں کے لیے، پہلی صف کے اندر۔ آج کل لوگوں کی اس کی پرواہ نہیں ہے کہ جہاں مل جائے جگہ، پہلی صف میں ملے، دوسری صف میں ملے، تیسری، نماز پڑھ رہے ہیں نا، بہت بڑا کمال کر رہے ہیں۔ تکبیر اولیٰ سے پڑھنا ہے، پہلی صف میں پڑھنا ہے، امام کے قریب پڑھنا ہے، اس کی فضیلتیں بھی ہیں، اس سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ یہ چیزیں ہمارے لوگ توجہ نہیں دیتے ہیں، لیکن آپ کو پتا ہے کہ اگلی پہلی صف میں نماز پڑھنے والوں کے لیے اللہ کے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ اور نمبر 3، صفوں میں مل کے کھڑے ہونے والوں کے لیے۔ کیسے کھڑا ہونا ہے صف میں؟ بالکل ایسے سٹ کے، کندھے سٹے ہوئے ہوں، ہے نا۔ آج کل لوگ، اور خاص طور پہ لاک ڈاؤن کے بعد جس میں سوشل ڈسٹینس تھا، اس کے بعد تو اور لوگ سمجھ گئے کہ ہاں دور دور بھی کھڑے رہیں تو نماز ہو جاتی ہے نا۔ یہ تصور بن گیا لوگوں کا۔ نماز ہونے نہ ہونے کا ایک الگ معاملہ ہے، لیکن ثواب ایک الگ معاملہ ہے۔ رسول اللہ کا حکم ایک الگ چیز ہے۔ حضور نے کہا کہ سٹ کر کے کھڑے ہو کہ تمہارے درمیان تھوڑی بھی جگہ نہ رہے کہ شیطان اس میں داخل ہو جاتا ہے اور پھر وہ دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ اور اگر آپ سٹ کے کھڑے ہوتے تو ہوتا کیا ہے؟ اللہ کے معصوم فرشتے دعا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اگلے وہ لوگ ہیں صف کے دائیں جانب کھڑے ہونے والے۔ نماز میں آئے اور دائیں طرف کھڑے ہوئے تو اس کے لیے بھی فرشتے دعا کرتے ہیں۔ اور نماز سے فارغ ہو کر جائے نماز پر بیٹھنے والے کے لیے اللہ کے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ نماز پڑھا اور بالکل شیطان جیسے سر پہ پیر رکھ کے بھاگتا ہے نا، ویسے ہی بھاگتے ہیں لوگ۔ کئی لوگ تو سنت بھی نہیں پڑھتے، مجھے معلوم نہیں کہاں جا کے سنت پڑھتے ہیں، مسجد میں تو نہیں پڑھتے ہیں، تو سنت بھی نہیں پڑھتے ہیں، گھر کو بھاگتے ہیں۔ تھوڑی دیر ہی صحیح، 1 منٹ 2 منٹ ہی صحیح، جا نماز پہ بیٹھے رہنے کے والے کے لیے اللہ کے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ اور اگلا ہے لوگوں کو خیر اور بھلائی کی تعلیم دینے والوں کے لیے۔ جو لوگ دوسروں کو اچھی تعلیم دیتے ہیں، خیر سکھاتے ہیں، نیک کام سکھاتے ہیں، اچھی بات بتاتے ہیں، ان کے لیے اللہ کے معصوم فرشتے دعا کرتے ہیں۔ آپ کو جو کچھ معلوم ہے صحیح طریقے سے آپ دوسروں کو بتائیے، انشاءاللہ آپ کے لیے فرشتے دعا کریں گے۔ اور اگلا ہے مریضوں کی عیادت کرنے والوں کے لیے۔ آپ کے رشتہ دار ہوں، پڑوسی ہوں، کوئی بھی مسلمان ہے، آپ کے ساتھ رہنے والا ہے، اگر وہ بیمار پڑ جائے تو اس کی عیادت کرنا ہے، حال چال پوچھنے والوں کے لیے اللہ کے معصوم فرشتے دعا کرتے ہیں۔ معمولی بات نہیں ہے یہ، اور بھی کئی ساری حدیث کے اندر اس کی فضیلت ہے مریضوں کی عیادت کرنے کے بارے میں۔ اور اگلا ہے روزے کے لیے سحری کھانے والوں کے لیے۔ جو رمضان کا مہینہ آتا ہے، سحری کھاتے ہیں نا آپ روزہ رکھنے کے لیے، تو سحری کھانے والوں کے لیے اللہ کے معصوم فرشتے دعا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اگلا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجنے والوں کے لیے۔ جو ہمارے نبی پر درود بھیجتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں، ان کے لیے بھی معصوم فرشتے دعا کرتے ہیں۔ جتنا زیادہ ہو سکے اپنے نبی پہ درود پڑھیے،
اپنے نبی کے اوپر صلوات پڑھیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، گھر میں، مکان میں، دکان میں، جہاں بھی ملے موقع آپ درود شریف پڑھیے کثرت کے ساتھ۔ درود پڑھنے کے لیے وضو کرنا بھی کوئی شرط نہیں ہے، بے وضو بھی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن اگر وضو کر کے پڑھیں تو الحمدللہ، لیکن پڑھا جا سکتا ہے۔ آپ جب چاہیں درود پاک پڑھیں، کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے کچھ فرشتے سونے کا قلم اور چاندی کے کاغذ لے کے گھومتے رہتے ہیں، اور درود پڑھنے والوں کے درود کو لکھ کر کے چاندی کے کاغذ پہ سونے کے قلم سے میری بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں، اس کے اور اس کے باپ ماں کے نام کے ساتھ۔ یہ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ آپ سے بھی جتنا زیادہ ہو سکے درود پاک کی کثرت کریں۔ تو یہ چند وہ لوگ تھے دوستو جس کے لیے اللہ کے فرشتے بھی دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ جو بھی ویڈیو ڈالوں پہلے آپ تک پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔